بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ بہت زبردست ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہر قسم رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے۔ وہ رکاوٹ مالی حیثیت سے ہو، یا وہ رکاوٹ کسی رشتے میں ہو، یا وہ رکاوٹ کسی کاروبار میں ہو، کسی بھی رکاوٹ میں اللہ جل شانہ سے اس وظیفے کے ذریعے سے تمام رکاوٹوں کو دور کرے۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، بہت منقول ہے، بہت بزرگوں سے نقل کیا گیا وظیفہ ہے۔ بہت حضرات نے اس وظیفے کو کیا اور اللہ جل شانہ ان کے تمام رکاوٹوں کو دور کیا۔ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کو وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ اللہ جل شانہ اس کے تمام مسائل اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، تمام حاجات ضروریات اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے۔ ہم اللہ جل شانہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ ہم اللہ جل شانہ نے ہم کو حاجت مند پیدا کیا ہے، تمام مخلوق حاجت مند ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات ہے وہ غنی ہے، غنی بھی ہے، کریم بھی ہے۔ غنی، اس غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی اس ذات کو کہتے ہیں جو بے پرواہ ہو، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، کسی کو۔ کریم، سب کی ضرورتیں پورا کرتی ہے اللہ جل شانہ جتنے کائنات کے انسان ہے، اللہ کی ذات سب کی ضرورتیں پورا کرتی ہے، اور سب دن رات اللہ جل شانہ کے محتاج ہیں۔ اللہ جل شانہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تمام مخلوق، اللہ جل شانہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور جتنے بھی تمام چیزیں پیدا کی ہے یہ اللہ جل شانہ نے دینے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ یہ مخلوق کو اللہ جل تمام مخلوق کو دے رہی ہے، اور سب مخلوق اللہ جل شانہ کے محتاج ہے۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کیا میں ان سے فائدہ اٹھاؤں، بلکہ میں نے مخلوق اس لیے پیدا کیا تاکہ میں ان کو فائدہ دوں۔ اللہ جل شانہ کے خزانے سمیٹنے کے لیے نہیں ہے، اللہ جل شانہ کے خزانے دینے کے لیے ہے، بانٹنے کے لیے ہے۔ اور اللہ محتاج نہیں ہے، بندے محتاج ہیں۔ سارے بندے اللہ جل شانہ کے محتاج ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تو جو اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے، اللہ جل شانہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء۔ اللہ جل شانہ کے ہاں دعا سے زائد قابل کرم اکرام والا چیز کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ جل شانہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ انبیاء علیہ السلام حال کے آنے پر اللہ سے مانگتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی مغلوب فانتصر۔ اللہ میں نے ان پر بہت محنت کی لیکن انہوں نے میرے بات نہیں مانی، اور یہ غالب ہو گئے، غالب ہونے والے ہیں، اللہ اب مدد فرما۔ اللہ جل شانہ مدد فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے مصر سے مدین موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، نہ گھر، نہ کھانا، نہ بیوی، نہ بچے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا مانگ کے، اللہ یہاں تو کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اللہ جل شانہ نے دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے اس دعا کی برکت سے بیوی بھی دی، بچے بھی دی، اور اللہ جل شانہ نے مال بھی دیا۔ اس طرح اور شعیب علیہ السلام کے ہاں اللہ جل شانہ نے مکان بھی دیا، پیغمبر کے ہاں ملاقات ہوئی۔ تو ہم اللہ جل شانہ سے حال کے آنے پر اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اس طرح تمام حاجات کو، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، رزق کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور اس طرح رشتوں کے تمام پریشانی، شادی کے مسائل، رکاوٹ، اس کے حل کرنے کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے۔ وظیفہ دوستو اس طرح ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورۃ یاسین پڑھیں۔ سورۃ یاسین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے تمام حاجات پورے فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 دفعہ چاروں قل پڑھیں، یعنی چاروں قل 3 دفعہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ 5 اعمال ہو گئے، یعنی یہ سورۃ یاسین پڑھیں 1 دفعہ، 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ چاروں قل، 3 دفعہ درود ابراہیم۔ اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔